ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، اسلام جیسی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر اور رسول عطا فرمائے، اور جس اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، ہمیں ان عظیم الشان اور عظیم المرتبت نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر و سپاس بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہوں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے تمام صحابہ پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی اولاد پر، ذریت پر، اور تمام تابعین پر، تبع تابعین پر، صلحاء امت پر، اولیاء امت پر، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، اور خاص کر 9 محرم کا روزہ اور پھر یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کی ایک مسلمان کوشش کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تاکہ پچھلے 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے اس مہینے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزوں کے علاوہ اور کوئی ایسی عبادت یا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس کو مسلمانوں کو خاص طور پر انجام دینا ہو۔ بس ایک روزہ ہے، وہ روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، وہ ساری خرافات ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ سبھی حضرات نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی باتیں اپلوڈ کی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں، ویڈیوز کی صورت میں یا تحریری صورت میں یا کسی اور طریقے سے، کہ لوگ 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، کالی جھنڈیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ماتم مناتے ہیں اور اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، اپنے جسم کو وہ لہو لہان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ان لوگوں نے بنائی ہیں۔
ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تعزیہ نکالتے ہیں یا مرثیہ پڑھتے ہیں یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں وہ ان دنوں کے اندر کرتے ہیں، جن کا قرآن سے، سنت سے، اسلام سے، دین سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان لوگوں کی من گھڑت اور بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے ہم بچے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ سارے لوگ اس اسلام پر عمل کریں جو اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور سنتوں کے اندر، قولی اور فعلی اور تقریری کے اندر بیان کیا ہے۔ اور وہ اسلام جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ اسلام جو صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر ہم سبھی عمل پیرا ہو جائے، یہی ہم سب لوگوں کی خواہش ہے، ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں۔ تو بہرحال محرم کے مہینے میں ایک واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، آپ نے بھی بار بار اس کے تعلق سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کو جمعہ کے دن شہید کر دیا گیا۔ اس تعلق سے بھی بہت ساری جھوٹی روایات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یہ واقعہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو نشر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیا گیا ہے۔ بہت ساری جھوٹی اور من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس تعلق سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے معاشرے کے لوگ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ہیں، یا اس طرح سے اونچی سندیں لوگوں کے پاس ہیں تعلیم کے میدان میں۔ تو اس لیے ہم ان تمام حضرات سے، ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، کھنگالیے، دیکھیے کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ میں یہاں پر اس منبر سے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی قصہ یا ایسی کوئی روایت بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ایسا ہم بیان کرنا شروع بھی کر دیں تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، لہذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو یہاں پر بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن دعوت ہے سارے لوگوں کو کہ تحقیق کیجیے، تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیے۔ ہم لوگ کھانے پینے کے معاملات میں تحقیق کرتے ہیں۔ ہم جب بازار جاتے ہیں، کھانے کی چیز ہمیں خریدنی ہے تو ہم 10 دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، اس کا ریٹ معلوم کرتے ہیں، اصلی ریٹ کیا ہے۔ یوں ہی آنکھیں بند کر کے ہم کسی ایک دکاندار سے چیز نہیں خریدتے۔ یا اگر ہمیں سبزی خریدنی ہے تو ہم 10 جگہ جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کون سی سبزی سب سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، تازہ ہے، فریش ہے، اس کو ہم لیتے ہیں۔ کھانے پینے کے میدان میں، لباس کے میدان میں، دنیاوی معاملات کے میدان میں ہم بہت تحقیق کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم گہرائی میں جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہم بالکل بھی ہم ذرا سا بھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر بھی ہم یقین کر لیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والے لوگو، اگر کوئی فاسق آدمی، بے دین آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی خبر، اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تحقیق کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمیں دعوت دی ہے۔ تو بہرحال میں اس تعلق سے اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسی محرم کے مہینے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ان کو ہم بیان ہی نہیں کرتے، ان کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، جن کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں ان واقعات کے اندر، ان چیزوں کے اندر جو اس مہینے کے اندر واقع ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام، اور بہتر ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہا جائے۔ اب یہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح نہیں ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کی اصطلاح ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے، ایک لقب دیا ہے، وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دعا پسند فرمائی ہے ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے۔ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اکثر کتابوں میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کرم اللہ وجہہ۔ تو یہ ان لوگوں کی اصطلاح ہے، یہ ہماری اصطلاح نہیں، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کی اصطلاح نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بہرحال 10 محرم کو ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے فضائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اور ان کو بیان بھی کیا جا چکا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ محبت ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت ایمان ہے، اگر ان کے ساتھ محبت نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ سارا کچھ ایمان کے اندر داخل ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی محبت میں، عقیدت میں، ادب میں، احترام میں فرق آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے تو ان کے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات محرم کے مہینے میں واقع ہوئے ہیں، میں ان میں سے صرف 2 چیزیں بیان کروں گا، اور شاید انہی کو بیان کرتے کرتے وقت پورا ہو جائے اور اسی پر اختتام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اسی مہینے کے اندر 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات عطا فرمائی، فرعون سے اور اس کی لشکر سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ، حکمران اور اس کی لشکر، اس کی فوج سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے لیے ہمیں کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، کیونکہ دونوں صحابی تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی لکھنے والے، خال المومنین، مومنوں کے ماموں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، مسلمان ہوئے، صحابی بنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی، صحابی ہو گئے۔ تو یہ دونوں صحابی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، ان ھذا یوم عاشوراء، یہ عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم عاشوراء کا دن ہے،
یعنی محرم کا 10واں دن ہے. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ. اس 10 محرم کا روزہ فرض نہیں کیا گیا. 10 محرم کا روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا روزہ فرض نہیں ہے لیکن میں روزے سے ہوں. فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ. جس کو مرضی ہو وہ روزہ رکھ لے. سنت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ. اور جس کو مرضی ہو وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ فرض تو نہیں ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم عاشوراء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، دیکھا کہ مدینے کے اندر جو یہودی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے. تو دیکھا کہ وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کو وہ روزے کی حالت میں ہیں. فقال ما هذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیسا روزہ ہے، یہ روزہ کیوں رکھا ہے تم لوگوں نے؟ قالوا یوم صالح نجى الله فيه موسى وبني اسرائیل من عدوهم. یہ ایک اچھا دن ہے کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو، فرعون اور اس کی لشکر سے نجات دی تھی. فَصَامَهُ مُوسَى. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن 10 محرم کو روزہ رکھا شکرانے کے طور پر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں دشمن سے نجات دی، ظالم بادشاہ، ظالم حکمران سے تو نے ہمیں نجات دی ہے، اس کے لشکر سے تو نے ہمیں نجات دی ہے. ہم تیرے دربار میں شکریہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احق بموسیٰ منکم. میں تو زیادہ قریب ہوں موسیٰ سے، تم سے زیادہ میں قریب ہوں موسیٰ سے. تم لوگوں کا صرف دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن تم تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، لہذا تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کے اس عمل پر عمل کرنے کے لیے. میں زیادہ حق رکھتا ہوں. موسیٰ نے جو عمل کیا میں اس پر عمل کروں. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک میں زیادہ ہوں، زیادہ قریب میں ہوں، کیونکہ توحید کے معاملے میں ہم سارے پیغمبر برابر ہیں. توحید جو آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں لائی، وہی توحید، وہی بات تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی. تو بہرحال فرمایا فَصَامَهُ أَمَرَ بِصِيَامِهِ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم کا، اور لوگوں کو بھی بتایا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے. تو اس دن کی یہ اہمیت ہے. اور یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم میں فرعون سے اور اس کی لشکر سے ان کو نجات عطا فرمائی. تو یہ عظیم الشان واقعہ ہے. یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. بہت ساری ضعیف، من گھڑت اور موضوع روایات کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اس دن میں یہ بھی پیش آیا، یہ بھی پیش آیا، یہ بھی پیش آیا. دیکھی ہوں گے آپ نے ایسی باتیں سوشل میڈیا پر، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح احادیث کے اندر جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی لشکر سے نجات دی. اس کے علاوہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے اس دن کے تعلق سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے نوجوان جو موبائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ
جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ تنبیہ کر دی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کان یوم عاشوراء تعظمہ الیہود. یہ 10 محرم کا دن ایسا دن تھا جس کی تعظیم یہود بھی کیا کرتے تھے. یہود اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے, اس دن کو بڑا دن مانتے تھے, اس دن کی عظمت کو وہ جانتے تھے. وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا, اور وہ لوگ اس 10 محرم کو عید کا دن بناتے تھے, عید کا دن مانتے تھے, عید کا دن مناتے تھے اس کو 10 محرم کے دن کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا انتم, یہ لوگ تو اس دن کو عید مناتے ہیں لیکن میں اپنے امت کے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اس دن میں صرف روزہ رکھا کرو, باقی عید اس دن میں نہیں منانی ہے. اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ اس دن میں ہمیں خوشی منانی ہے یا عید منانی ہے یا عید جیسا ماحول پیدا کرنا ہے. اور یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا کہ اس دن میں ماتم بھی نہیں منانا ہے, اس دن میں ماتم بھی نہیں منانا ہے, اپنے آپ کو لہو لہان نہیں کرنا ہے, مارنا نہیں اپنے آپ کو, اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں, من ضرب الخدود, جو اپنے چہرے کو مارے, اپنے گالوں پر تھپڑ مارے بار بار خود ہی اپنے ہاتھوں سے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے گالوں پر مارتے ہیں, اپنے جسم پر مارتے ہیں, لوہے سے اپنے جسم پر مارتے ہیں. اس سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وشق الجیوب, اور جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا, کپڑے پھاڑے, وہ بھی ہم میں سے نہیں. کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے, کوئی قریبی مر جائے, تو آپ نے دیکھا ہوا بعض اوقات ہماری عورتیں, ہماری مائیں بہنیں صبر کے دامن کو پھلانگ دیتی ہیں, صبر نہیں کر پاتی ہیں, وہ اپنے بالوں کو نوچتی ہیں, اپنے بالوں کو کھینچتی ہیں, اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں, اپنے آپ کو مارتی ہیں, اور کچھ عجیب و غریب باتیں وہ اپنی زبان سے نکالتی ہیں, واویلا کرتی ہیں, چیخو پکار کرتی ہیں. چاہے وہ ہو یا ان لوگوں کا 10 محرم میں ایسا کرنا ہو, یہ سارا حرام ہے, منع کیا اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوحہ ہے, نوحہ گیری کرنے سے, ماتم کرنے سے یا اس طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ, اور جاہلیت کے جیسے بول اگر کوئی بولتا ہے اس موقع پر, کسی کے ہاں موت ہو جائے, کوئی اس دنیا سے چلا جائے, وہاں پر اگر کوئی جاہلیت یعنی جاہلانہ کلام کرے یا چیخو پکار کرے, واویلا کرے, اور اللہ کے دربار میں ناراضگی کے کلمات اور ناراضگی کی باتیں وہ اپنی زبان سے نکالے, اس سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لوگ عید مناتے تھے 10 محرم کو, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس دن میں عید کا ماحول نہیں ہوگا. عید اسلام میں 2 ہی ہیں, ایک عید الفطر, دوسری عید الاضحیٰ, اور ہفتے کے اندر جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے, اور اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا ہے کہ جمعہ کے دن عید کیا ہے, نماز جمعہ کا اہتمام کرنا ہے, اور عید الفطر کیسے منانی ہے اس کا بھی شریعت نے واضح کر دیا ہے سارا معاملہ, اور عید الاضحیٰ کیسے منانی ہے اس کے بارے میں بھی شریعت نے واضح تعلیمات دی. اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے اسلام کے اندر. بعض لوگ عید میلاد بھی مناتے ہیں, اس کا بھی شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں, شریعت کے اندر اس عید کا بھی کوئی بھی ذکر نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے. یہ ساری خرافات ہیں, بدعات ہیں, ان سے انسان کو بچنا ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو کیا ہوا. سورہ قصص کو پڑھ لیجیے.
آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، پرورش کہاں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی. یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں. میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میرا موضوع صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر کیا ہے. میں نے صرف ایک مقام کو چنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے. آئیے ہم ان آیات کو سنتے ہیں اور ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں پر راہ تنگ کر دی تھی. بہت ظلم کیا کرتے تھے اپنی رعایا پر. فرعون بہت ظلم کرتا تھا اپنی رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر. ان کو غلام بنا لیتا تھا، ان سے کام کرواتا تھا، ان کو بیگار پر لگاتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذابات بھی ان پر نازل کیے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بار ان پر اپنی طرف سے آزمائشیں بھی نازل فرمائی تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے. انہوں نے لوگوں کو ستانا، ظلم کرنا جاری رکھا. اور فرعون اتنا ظلم میں آگے بڑھ گیا اور اتنا متکبر ہو گیا، اتنا تکبر اس نے کرنا شروع کر دیا. اس نے یہ سمجھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے اوپر کوئی رب نہیں ہے. اس نے یہ دعویٰ کر دیا. اور یہی دعویٰ جب اس نے کیا تو لوگوں کو اس نے غلام سمجھا. تو بہرحال ان پر جیسا چاہا ظلم کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی، پروردگار اس قوم سے ہمیں نجات دے، فرعون سے ہمیں نجات دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل پڑو، یہاں سے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں یہاں اس شہر کو اب چھوڑ دینا ہے. اس ملک میں اب ہم نہیں رہ سکتے، اس ظلم والے ملک میں ہم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب تکلیفیں انتہا کو پہنچ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملی کہ اس ظلم والے شہر کو چھوڑ دیا جائے، کفر کے شہر کو چھوڑ دیا جائے اور امن و عطشی اور اسلام کے شہر میں چلا جائے، وہاں پہنچا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کے لیے نکل پڑے. سامنے پانی آیا، دریا آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ اللہ اب تو سامنے سمندر ہے، پانی ہے، اس کو ہم کیسے پار کریں؟ پیچھے لشکر ہے، فرعون بھی پیچھے دوڑ پڑا ہے پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے. سامنے پانی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اپنا عصا اٹھائیے. تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عطا فرمائی تھی، وہ لاٹھی ایک دم سے ایک حقیقی سانپ بن جایا کرتی تھی. یہ معجزہ عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ لاٹھی جو ہی زمین پر ڈالی جاتی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا معجزہ دیا تھا، ید بیضاء. ید بیضاء یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے رکھتے تھے، وہاں سے نکالتے تھے تو ہاتھ چمکتا تھا، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، ہاتھ میں روشنی آ جاتی تھی. یہ بھی معجزہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو اس پانی پر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو پانی دو حصوں میں ہو گیا.
پانی دو حصوں میں ہو گیا اور بیچ میں ایک سڑک، ایک راستہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ تھے مومنوں کی جماعت، وہ سارے لوگ پار ہو جاتے ہیں، دریا کو کراس کر لیتے ہیں، سمندر پار کر لیتے ہیں، اور فرعون اور اس کا لشکر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے سمندر کے دو حصے ہوئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید فرعون کی وجہ سے، اور فرعون نے یہ سمجھا شاید میری وجہ سے یہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، سمندر مجھ سے ڈر گیا ہے اور اس نے مجھے راستہ دے دیا ہے۔ تو فرعون بھی اسی راستے چلنے لگا، اور جب فرعون بیچ سمندر میں پہنچا، بیچ پانی میں پہنچا اور اس کا سارا لشکر پانی میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور وہ پانی مل جاتا ہے، اور فرعون بھی غرق ہو جاتا ہے اور اس کا لشکر بھی سارا غرق ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، ہم نے پار کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو پار کرایا، یہ ہمارا حکم تھا، یہ ہماری قدرت تھی۔ تو بہرحال فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو جب وہ لوگ پار ہو گئے تو فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا، لشکر نے بھی پیچھا کیا۔ ان کا پیچھا کس وجہ سے تھا؟ کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ پیچھا کیوں ہوتا ہے؟ بغیاں و عدوا، سرکشی کی وجہ سے، ظلم کرنے کے لیے، ان کو ظلم کرنا تھا، ان لوگوں پر ستانا تھا، ان لوگوں کو تکلیفیں دینی تھی ان لوگوں کو، وعدوا، اور دشمنی اور انتقام، اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ تو فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، پیچھا کرتا رہا تب تک یہ فرعون اور اس کا لشکر، جب تک ان کو غرق نے آ لیا، غرق نے ان کو دبوچ لیا، یعنی پانی مل گیا اور یہ سب لوگ غرق ہو گئے، پانی میں ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، جو انجام بد ان کا ہونا تھا، جو برا انجام اور برا نتیجہ ان کو ملنا تھا، اس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ اس وقت فرعون نے کیا کہا؟ میں گزارش کرنا چاہوں گا، صفوں میں جگہیں بہت زیادہ خالی ہیں، آپ ان کو پورا کر لیں، نزدیک بیٹھ جائیں تاکہ اور لوگ جو آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو فرعون نے اس وقت کیا کہا جب وہ غرق ہو رہا تھا، جب وہ مر رہا تھا، جب اس دنیا سے وہ جا رہا تھا، جب اس کا سارا خواب چکنا چور ہو گیا، جب اس کا دعویٰ سارا خاک ہو گیا، مٹی میں مل گیا اس کا دعویٰ، وہ کہتا تھا میں تم سب لوگوں کا بڑا رب ہوں، بڑا میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں، دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، زندگی بخشتا ہوں، سارا کچھ اس کا یہ دعویٰ تھا۔ یہ سارا دعویٰ اس کا خاک میں مل گیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ آمنت، میں نے ایمان لایا، اب میں ایمان لا رہا ہوں۔ یہاں سے غرق ہو رہا ہے، یہاں سے مر رہا ہے، یہاں سے ہلاک ہو رہا ہے، ادھر سے وہ زبان پر لا رہا ہے آمنت، میں اب ایمان لا رہا ہوں۔ اب یہ ایمان بدنیتی پر مشتمل تھا، اس کا یہ ایمان حقیقی ایمان نہیں تھا، اس کا یہ ایمان اس لیے تھا، ایمان کا دعویٰ اس لیے تھا تاکہ میں اس وقت بچ جاؤں، کسی طرح سے میں بچ جاؤں، مجھے نجات ملے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کو ہلاک کرنا تھا، اس کو برباد کرنا تھا، اس کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا، تو وہ پہنچ چکا تھا۔ تو اس نے دعویٰ کیا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں اسی ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ذات جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کس پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اس نے ایمان کا دعویٰ کیا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے۔ تو وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب تو میں مسلمان ہوں، اس لیے یہ کہہ رہا ہے تاکہ میں بچ جاؤں، تاکہ مجھے نجات ملے۔ لیکن نجات اب ملنے والی نہیں تھی، اب اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت، ہاں اب تو نے جب ہلاک ہوتے ہوتے اپنے آپ کو دیکھ لیا اور عذاب کا مزہ جب تو نے چکھا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی آواز جب تو نے سنی، اب تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اب تو ایمان لا رہا ہے۔ جب ایمان لانے کا وقت تھا تب تو سرکشی پہ تلا رہا، سرکشی پہ اتر آیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو تو نے نہیں مانا اور مومنوں کو تو نے ستایا، ظلم کیا ان پر۔ الآن وقد عصیت، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، اب تو ایمان لا رہا ہے، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کھوکھلا ایمان ہے، یہ صرف ایمان کا دعویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دلوں کے راز کے بارے میں بھی معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا الآن وقد عصیت، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، تو فسادی تھا، تو نے دنیا میں فساد مچایا ہوا تھا۔ کون سا فساد؟ شرک کا فساد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کا فساد تو نے مچایا تھا، ظلم و جبر کا فساد تو نے مچایا تھا، زیادتی اور تکلیفیں لوگوں کو پہنچانا، اس چیز کا تو نے فساد مچایا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے خطرناک، جابر اور ظالم حکمران سے نجات دی، اور اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو نجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی محرم کے مہینے میں۔ اور یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات لوگ یہاں وہاں سے لے آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نشر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آج کی زبان میں ہم ایسے ہی کہیں گے، تو بہرحال ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اس کو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ یہ تو پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو نجد کی طرف روانہ کیا۔ 30 آدمیوں پر مشتمل یہ لشکر نجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کو جو کام بتایا جاتا ہے وہ کام کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو یمامہ کا جو بادشاہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون انسان ہے، لیکن اچانک یہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ اس انسان کو باندھ دیا۔ جو آدمی ان صحابہ نے پکڑ کر لایا، گرفتار کر کے لایا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا ایک آدمی مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کس کو تم نے پکڑ کر لایا ہے؟ کس کو باندھ دیا ہے مسجد کے ستون سے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم کون ہے، ہم نے سوچا کوئی ہے جو ہمارا دشمن ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے باندھ دیا، قید کر دیا ہم نے اس کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یمامہ کا بادشاہ ہے، سمامہ بن اسال، یہ سمامہ بن اسال یمامہ کا بادشاہ ہے جس کو تم نے گرفتار کیا ہے اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا ہے۔ تو بہرحال ویسے ہی رہنے دیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور سمامہ سے سوال کیا، اسی آدمی سے سوال کیا جو یمامہ کا بادشاہ تھا، اسے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو ٹھیک ہوں، اور اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میں اس قابل ہوں کہ آپ میرا قتل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے مار دیں گے، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایسے انسان کو ماریں گے جو قتل ہونا چاہیے، جس نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ میرے اوپر رحم فرمائیں گے، میرے اوپر آپ رحم کریں گے، تو آپ ایک ایسے انسان پر رحم کریں گے جو شکر کرے گا،
جو آپ کا پھر شکریہ ادا کرے گا، جانتا ہے کہ کسی پر مہربانی کرنے کا کیا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس نے کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور پھر یہی سوال کیا، اس نے پھر سے یہی جواب دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کو مال بھی دے دیں گے، یعنی اگر آپ مجھ سے کچھ فدیہ وغیرہ لے کر مجھے چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کو مال دے دیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں فرمایا اور چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سے یہی سوالات کیے، اس نے پھر وہی جوابات دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اس آدمی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو قیدی ہے، یہ تو قیدی ہے، جیل میں ہے اس وقت، لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جمع کیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری اونٹنی کا جو بھی دودھ ہے وہ اس کو پہنچا دیا جائے، اس کو پلایا جائے، اس قیدی تک پہنچایا جائے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو گھر والوں نے بھی ایسا ہی کیا، صحابہ کرام نے بھی اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب اس کے پاس گئے، حال پوچھا، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، تو اس طرح سے اس کے دل میں اسلام کے لیے جگہ بننا شروع ہو گئی۔ آخری دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن میں صحابہ سے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، کھول دو اس کی رسیاں، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو۔ تو صحابہ نے فوراً رسیاں کھول دی اور اس کو جانے کے لیے کہا گیا، تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر نہیں جاتے ہیں، سیدھا مسجد سے نکلتے ہی جو باغ تھا کھجور کا اسی میں گئے، وہاں پانی تھا، پانی سے غسل کیا اور فوراً مسجد میں چلے آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اس حسن سلوک کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کے لیے جگہ بن جاتی ہے، اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا اور محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی اقدار ہیں، یہ اسلامی اخلاق ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلام اس طرح سے ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن جاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد ثمامہ بن اسال کہتا ہے، اب یہ تاریخی کلمات ہیں، یہ تاریخی جملے ہیں، یہ ہم سب کو یاد ہونے چاہیے کہ صحابہ کرام جب ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے، ایمان لے آتے تھے، تو پھر ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک مجھے سب سے زیادہ عداوت اور سب سے زیادہ دشمنی اور بغض آپ کے ساتھ تھی، لیکن آج جب میں نے ایمان لایا ہے، میں مسلمان بن گیا ہوں، آپ میرے نزدیک اس دنیا کے اندر آپ کے برابر کوئی محبوب نہیں ہے، سب سے پیارا اگر ہے میرے نزدیک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کایا ہی پلٹ جاتی ہے، ثمامہ بن اسال کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے کی زندگی کتنی تاریک تھی اور اب کی زندگی کتنی روشن ہے، وہ زندگی کتنی اندھیروں میں گزری تھی اور آج کی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی کتنے اجالوں کی زندگی ہے، کتنی زیادہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ لمحے کا سوال ہے، ایک لمحے کا صرف سوال ہے، لمحے میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس نے دوسری بات یہ کہی کہ آج تک مجھے اسلام کے خلاف سب سے زیادہ نفرت تھی، سب سے زیادہ دشمنی تھی، بغض تھا، لیکن آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت اسلام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرت آپ کے شہر کے ساتھ تھی،
لیکن آج آپ کا شہر مجھے دنیا کے تمام ملکوں میں، تمام شہروں میں، تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پیارا شہر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ثمامہ بن اسال کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہا تھا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے مجھے راستے میں پکڑا اور یہاں لے آئے، اب میں کیا کروں؟ اب میں عمرہ کے لیے جاؤں؟ حالانکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے، ابھی مکہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، سارا کچھ انہی لوگوں کے قبضے میں ہے، مشرکوں کے قبضے میں ہے۔ ابھی تک مسلمان بھی کوئی عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نہیں گیا ہوا ہے۔ تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے، صحابہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مدینہ سے مکہ جا کر عمرہ ادا کیا۔ ان کو یہ سب سے پہلا شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مدینہ سے جا کر مکہ مسلمان ہونے کی صورت میں عمرہ ادا کیا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عمرہ کر کے آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، عمرہ کے لیے چلے جاؤ، عمرہ کر کے آ جاؤ۔ ثمامہ بن اسال مکہ پہنچتا ہے اور زور زور سے تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح سے تلبیہ پکارتے ہیں جو حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، وہی تلبیہ پڑھنا شروع کیا زور زور سے۔ تو سارے مشرکین جمع ہو گئے، یہ کون آیا، یہ کون ہے جو یہاں آ رہا ہے، اس طرح سے گستاخی کر رہا ہے، ہمارے قوانین کو توڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس انداز کے ساتھ کون یہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے؟ لوگوں نے تلواریں نکال لی، ہم اس آدمی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک نوجوان تو تیار بھی ہو گیا کہ ثمامہ پر وہ حملہ کر دے، لیکن کسی دوسرے آدمی نے ثمامہ کو پہچان لیا کہ یہ کون انسان ہے، یہ کون ہے، تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، اس آدمی کو مارنا نہیں ہے، یہ یمامہ کا بادشاہ ہے، اگر اس کو تم مار دو گے تو سارے عرب تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تم ان کا بادشاہ نہیں مار سکتے، پھر ہمیں ایک لمبی جنگ لڑنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یمامہ سے ہی ہمارا غلہ آتا ہے، سارا راشن یمامہ سے آتا ہے، یہ آدمی اگر اس پر حملہ کیا جائے گا اور اس کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ لوگ ہمارا راشن بند کر دیں گے، اس لیے اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان کو ان کی شخصیت کا علم ہو گیا کہ یہ کون ہے، یہ اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ثمامہ بن اسال نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب یہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا تو اس نے مشرکوں کے سامنے پھر سے ایک اعلان کیا، کہا کہ دیکھو، آج تک میں اپنے ملک سے تمہیں راشن بھیجا کرتا تھا، وہاں کی جو چیزیں ہیں میں وہ یہاں بھیجا کرتا تھا، لیکن آج کے بعد میں تب تک تمہیں ایک بھی گیہوں کا دانہ نہیں بھیجوں گا، یا وہاں کی جو بھی چیز ہوگی نہیں بھیجوں گا، جب تک نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہوگا، جب تک نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں گے تب تک میں کچھ بھی نہیں بھیجنے والا۔ یہ مسلمان ہو جاتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، یہی تربیت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال وہ جب اپنے وطن پہنچا، یمامہ پہنچا، اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی مکہ والوں کو کچھ بھی نہیں بھیجا جائے، سارا کچھ بند کر دیا جائے جب تک نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے۔ تو اس نے بند کر دیا، اقتصادی پابندی لگا دی ان پر، اس شرط پر کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے سب کچھ ان کو ملے گا، راشن بھی بحال ہو جائے گا، ساری چیزیں بحال ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اہل مکہ تنگ آ گئے، بھوک بہت زیادہ پھیلنے لگی، ریٹ بڑھ گئے، قیمتیں چیزوں کی بڑھ گئی، اور اس طرح سے حالات ابتر ہو گئے، بہت مشکلات پیدا ہو گئی۔ تو اہل مکہ مجبور ہو گئے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خط پہنچایا گیا،
اور یہ استدعا کی مشرکوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی آپ ثمامہ کو لکھیں کہ وہ ہمیں راشن فراہم کرے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے انسانوں پر مہربانی کرنے والے، ساری بشریت پر مہربانی کرنے والے، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے یا کون ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ثمامہ کو لکھا کہ بھائی ان کا راشن ان کو بحال کر دو، ان کو راشن بھیجو، کھانے پینے کی چیزیں بھیجو، جو بھی ان کو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو بھیج دیا جائے. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھر سے ایک مرتبہ مہربانی کی، ان پر رحم کیا، ان کو معاف کر دیا. تو یہ ہیں اسلامی تعلیمات، اور یہ دو اہم واقعات جو اس مہینے کے اندر واقع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بے شمار واقعات ہیں، اگر ہم ان کو بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی